اور ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں جس کا سامنا شاید اب ہر ایک شخص کو ہے۔ ذہنی امراض جسمانی امراض کی طرح ہوتے ہیں جس کا علاج بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا کہ جسمانی بیماری کا۔ ہماری سوسائٹی میں ذہنی تکالیف کو شاید مرض سمجھا ہی نہیں جاتا، اور اگر سمجھ بھی لیں تو ڈرتے رہتے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، یہ کسی مینٹلی ڈپریشن میں مبتلا ہے۔ اگر کوئی بچہ ذہنی امراض کا شکار ہے تو ماں باپ بھی اس کی بات کو چھپاتے ہیں۔ اس بات کو اس لیے چھپاتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ مینٹلی ڈپریشن میں اور اتنی چھوٹی سی عمر میں، لیکن پلیز یہ چھپانے کی بات نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ کمپلیٹ ویڈیو دکھائیں گے۔ اس کے بعد تسکین ہیلتھ انیشیٹو کی ویلنس کاؤنسلر طیبہ عمران ہمیں جوائن کریں گی، ان سے ہم بات کریں گے چونکہ اسٹوڈیوز میں۔ السلام علیکم طیبہ، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، جب بھی ہم بات کرتے ہیں ذہنی امراض کی تو ایک ایسی ہچکچاہٹ ہوتی ہے بات کرتے ہوئے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلے بندے سے کرنی چاہیے یا نہیں، اگلا بندہ اس کو سنجیدگی سے لے گا یا نہیں، یا پھر میرا مذاق اڑائے گا۔ میں کسی اور کی نہیں، اگر میں اپنی بھی بات کروں، میں ڈپریشن میں اگر ہوتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے کیا کسی سے یہ چیز شیئر کرنی چاہیے کہ ایک اچھا لسنر میرے پاس موجود ہے۔ یہ وہ تمام مراحل ہیں جس کی وجہ سے شاید میں خاموش ہو جاتی ہوں اور چیزوں کو اندر دبا لیتی ہوں اور میں بات نہیں کرتی۔ ہماری سوسائٹی میں کیوں ایسا ہے کہ ہم اس چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، یا تو مذاق سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تضحیق ہوگی؟ بالکل ایسا ہے، اور اس کی کافی وجہ یہ ہے کہ ہماری یقین کیا ہے، ٹھیک ہے، بچپن سے ہمیں کیا چیزیں سکھائی گئی ہیں، کیا بتایا گیا ہے، اور انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہمیں بتائی نہیں گئی ہیں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے بات ہی نہیں کی جاتی۔ یہاں تک کہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے گھرانوں میں اس حوالے سے بات کرنا بھی پسند نہیں کیا جاتا، بتایا ہی نہیں جاتا بچوں کو کہ جس طرح سے آپ کی جسمانی صحت ضروری ہے اسی طرح سے آپ کی ذہنی صحت بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایگزام کو لے کے بچہ بہت اسٹریس میں ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، ہوتا ہے، اسٹریس ہوتا ہے، بیکاز اٹس اے تھنگ کہ اس میں ہوگا، آپ نروس ہوں گے، ایگزام کی انزائٹی ہوتی ہے، بلکہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو سب دیتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے۔ تو وہاں سے ہی بچے یہ سیکھ لیتے ہیں کہ اچھا ہمیں اپنے پرابلمس کے بارے میں بات نہیں کرنی، کیونکہ اس کے لیے کوئی سولوشن نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اسی وقت ان کو کوئی سولوشن دیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نارمل ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے، اٹس فائن، تو وہیں سے بچہ سیکھ جاتا ہے ٹھیک ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ یہ سارے ایموشنز، اگر اچھے ایموشنز فیل کرتے ہیں تو بیڈ ایموشنز بھی فیل کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، جو آپ کے بیڈ ایموشنز ہیں ان کو آپ چھپا کے رکھیں، ٹھیک ہے، وہ دنیا کے سامنے نہیں لے کے آئیں ورنہ لوگ مذاق اڑائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہم گھر سے جب سیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑے ہونے تک وہ چیزیں ہمارے اندر اتنی زیادہ گھر کر چکی ہوتی ہیں کہ اب ہم ان کو بولنا یا ان کا ایکسپریشن ہمارے لیے جو ہے ایک طرح سے، یعنی وہی بات ہے نا، اس چیز کا آغاز آپ کے گھر سے ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہم اگر ماں باپ کی بات کر لیں تو شاید ماں باپ جو ہیں وہ ان کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ اس چیز کو ایکسپریس کرنا بہت ضروری ہے، یا ماں باپ اسپیشلی ماں جو ہے وہ بھی ایک بچے کو یہ نہیں سکھا پاتی، کیونکہ وہ بھی شاید کسی ایسی ہی اسٹیج سے گزری ہوتی ہے کہ اپنے باپ کے آگے، بھائی کے آگے، شوہر کے آگے اس نے خاموشی یا چپ کا روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس میں مین کردار کس کا ہوتا ہے، یا گھر میں اس چیز کو سکھانے میں کون ایسا ہے جس پہ یہ مین ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے بالکل ایک طرح کا سائیکل چلا آ رہا ہوتا ہے، جنریشن ٹو جنریشن یہ چیزیں جو ہیں لوگوں میں آگے ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے سیکھا ہی نہیں یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں، وہ کیسے آگے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں گے۔ تو وہاں ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ایز این ایڈلٹ، ٹھیک ہے، آپ جب ایک پیرنٹ کے طور پر آپ بچے کی تربیت کر رہے ہیں تو وہاں پہ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کی کیا نفسیات ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کی کس طرح سے اس کی تربیت کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان کو یہ تو بتاتے ہیں اچھی ایجوکیشن حاصل کریں، ٹھیک ہے، آپ نے اچھے کام کرنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن آپ نے اپنا خیال بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی جسمانی اور ذہنی صحت طیبہ، سوسائٹی کے علاوہ گھر کے اندر اس چیز کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ بھی تو نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا، جو باپ ہے لڑکی کا، شادی کا معاملہ ہے، اس کے بعد اس موقع پر بھی وہ خود ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا کہ یہ اصل میں کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ بیماری، ذہنی بیماری ایک مسئلہ ہے، لیکن اس سے بڑا یہ مسئلہ ہے کہ اس بیماری کو بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا نا۔ بالکل بالکل ایسا ہے کہ اویئرنیس کی اگر ہم بات کرتے کہ اویئرنیس کم ہے، ہاں ہوئے، لیکن اب کیا ہے کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بڑھ رہی ہے، لیکن اب پرابلم آ رہی ہے ایکسیپٹنس کی، کہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا رہا کہ ہاں ایسا ہے۔ ایون وہ لوگ جو بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، جو اویئر ہوتے ہیں کہ ہاں ایسے ایشوز موجود ہیں، وہ بھی اس چیز سے کتراتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جب ان پہ بات آتی ہے یا ان کے گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے وہ خود پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے، اور اس کی وجہ یقیناً وہ اسٹگما ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں جو پریویل کر رہا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ اچھا طیبہ، مجھے یہ بھی بتائیں کہ جیسے بھی ہم نے اس ویڈیو میں بھی دیکھا کہ یہ جو والد صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا بابا کے پاس لے جاؤ، فلانے پیر کے پاس لے جاؤ۔ اچھا یہ بھی ایک ہماری سوسائٹی میں بڑی چیز ہے۔ آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں
وہ کیا ان مراحل سے گزر چکے بابا پیر اور جو بھی جن کو بھی وہ مانتے ہیں، ان کے پاس سے ہو کے جب انہیں کچھ رستہ نظر نہیں آتا پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، پھر کاؤنسلنگ کے لیے رجوع کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. جو بھی ہمارے پاس لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھیں وہ ہر طرح کا علاج کروا کے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے آخری آپشن لاسٹ آپشن یعنی کہ آپ رہ جاتے ہیں پھر، مطلب ٹھیک ہے. وہ ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے سب کچھ ٹرائی کر لیا، ہم فلاں بابا کے پاس چلے گئے، یہ دم درود کروا لیا، ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم کر چکے، اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو ہم آپ کے پاس آ گئے، شاید یہاں سے شفا مل جائے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب اتنے مراحل سے گزر چکے ہوتے ہیں تو مرض جو بڑھتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ ایسی اسٹیج پہ آ چکا ہوتا ہے جہاں پہ اس کو بہت ٹائم لگتا ہے پھر ہیل ہونے میں، ٹھیک ہے ٹریٹ ہونے میں. اگر شروع میں ہی لوگ ایٹ لیسٹ ٹھیک ہے اگر آپ کے یہاں ایکسیپٹنس کا ایشو ہے تو ایز این کنسلٹیشن تو آپ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے کنسلٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اتنے لوگوں کے پاس جا ہی رہے کنسلٹ کرنے تو آپ کسی مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر وہ کون سا پوائنٹ ہوتا ہے طیبہ کہ ایک عام آدمی کو یہ لگنا شروع ہو جائے کہ مجھے کنسلٹیشن کے لیے آپ کے پاس آنا ہے؟ وہ کون سے سمٹمز ہوتے ہیں؟ ذرا عام سے الفاظ میں ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ اگر آپ کے اندر یہ سمٹمز ہیں تو آپ کو کنسلٹ کرنا لازمی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اسٹریسر سے تو ہم سب گزر رہے ہوتے ہیں، ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی ہمارے پاس ایسی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جہاں ہم پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ نوٹس کرنے لگیں کہ بہت عرصے تک ٹھیک ہے یہ پریشانیاں چلی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے یہ جو ہے ایک انسان کے اندر بہت بڑا چینج آ رہا ہے، یعنی پہلے وہ بہت سوشل تھا اب وہ لوگوں سے الگ رہنے لگا ہے، پہلے وہ خوش نظر آتا تھا اب تو خوش نظر آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے لیک آف انٹرسٹ نظر آ رہا ہے، صبح جانے کا دل نہیں چاہتا کام پر یا کچھ بھی. تو اس طرح کے جو بڑے چینجز آنے لگتے ہیں جو لائف میں چڑچڑاپن جو آ جاتا ہے، بالکل، اور تنہائی کا جب وہ شکار ہو جاتا ہے تو آئی تھنک ارد گرد کے لوگوں کو نوٹس لینا چاہیے تھا. یہ بات بے حد گفتگو کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ موجود تھی، اور یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ اگر ارد گرد کسی بھی ایسے شخص کو دیکھیں نا فراز، تو آپ پلیز تھوڑا سا نوٹس کریں کہ اس کی زندگی میں یہ تبدیلی کیوں آئی ہے.